ریئلٹی ٹرینڈز کے معزز ناظرین السلام علیکم، اور آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کو خوش آمدید۔ ناظرین، یکم رمضان سے پاکستان کے نیشنل ٹی وی یعنی پی ٹی وی پر دنیا بھر میں مشہور ترکش ڈرامہ ڈیریلس ارطغرل کو اردو میں ڈب کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ یہ پورا ڈرامہ حقیقت پر مبنی ہے جو مسلمانوں کے اندر ماضی کے ان کے اتحاد کی طاقت یعنی کہ خلافت عثمانیہ کو عطا کیے گئے نیک، بہادر، ذہین اور جنگجو حکمرانوں کی تاریخ و حقائق کے ساتھ ایسے خوبصورت انداز میں پیش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو ان کا سنہرا ماضی ایک بار پھر سے یاد کروایا جائے، جو کہ بالی ووڈ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی فلمیں جو کہ فحش اور فرضی ہیں، مسلمانوں کا برین واش کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہیں، اور ہم لوگ خود انہیں پیسہ دے کر خرید رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ڈیریلس ارطغرل ڈرامہ جو کہ 10 دسمبر 2014 کے اندر ترکی میں پہلی بار ریلیز ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی مقبولیت اس قدر بڑھ گئی کہ آج اسے دنیا کے 150 سے زیادہ ممالک میں تراجم کے ساتھ دکھایا جا رہا ہے، جس نے اہل مغرب اور یہودی لابی کی اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ جو کہ ففتھ جنریشن یعنی کہ میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کی ذہن سازی کر کے انہیں ان کی تاریخ بلا کر انہیں فحش اور عریانی کے اندر مبتلا کرنا تھا، اور ان کے فیملی سسٹم کو توڑ کر ان کو کمزور کرنا تھا، انہیں اب یہ ڈرامہ سیریز آنے کے بعد یہ خواب چکنا چور ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، جس کا ثبوت نیو یارک ٹائمز کے اندر شائع ہونے والے ایک آرٹیکل جس میں اس ڈرامہ کو خاموش ایٹم بم سے تشبیہ دی گئی، کیونکہ یہ ہالی ووڈ کے فرضی ہیروز کے بجائے مسلمانوں کے اصلی ہیروز اور ان کی تاریخ کو یوں دکھاتا ہے کہ کسی بھی ملک اور قوم کے خلاف دشمنوں کی سازشوں کو حق، ایمانداری اور وفاداری کے راستے پر چل کر کیسے مسلمان آسانی سے زیر کر سکتے ہیں۔ وہ مسلمان جنہوں نے 1291 عیسوی سے لے کر 1924 عیسوی تک یعنی کہ سلطنت عثمانیہ کے دور کے اندر امت مسلمہ کا اپنی تلواروں سے دفاع کیا اور 600 سال تک اسلامی خلافت کو قائم کیے رکھا۔ اس ڈرامہ نے کیوں اہل مغرب کی نیندیں حرام کر رہی ہیں اور ان کے منصوبوں پر مستقبل میں خطرے کی گھنٹی کیسے بجا دی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ارطغرل غازی جو کہ خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے سب سے پہلے انسان تھے، ان کی تاریخ اور خلافت عثمانیہ کے قیام، اس کے عروج اور زوال کو مختصر طور پر سمجھنا ہوگا۔ میں کوشش کروں گا اس طویل ٹاپک کو مختصر کر کے سمجھا سکوں۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ جو کہ دنیا کے 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی اور دنیا کی سب سے مضبوط سلطنت تھی، اسے ایک کے بعد ایک ایسے قابل حکمران ملے جو اس کی شان و شوکت کو مزید بڑھاتے چلے گئے، جس نے اس وقت کی یعنی منگول اور صلیبیوں کی نیندیں حرام کر دی تھی، اور انہیں بتایا کہ جنگیں صرف تلواروں سے نہیں بلکہ سوچ اور تدبیروں سے بھی جیتی جاتی ہیں، کیونکہ منگولوں کے پاس خونخوار قسم کی فوج تھی، تلواریں اور جنگی حکمت عملی تو موجود تھی جو انہیں فتوحات پر فتوحات دیتی چلی گئی، لیکن کسی ملک کو فتح کر کے اسے چلانے کے لیے ان کے پاس کوئی واضح نظام موجود نہیں تھا، جو بعد میں خلافت عثمانیہ نے اسلامی قوانین کو اپناتے ہوئے اس جمہوری دنیا کو دوبارہ یاد کروایا۔ تو شروعات ہوتی ہے چنگیز خان کے کردستان پر حملے سے، جب اس حملہ کے بعد یہاں کے کچھ چرواہے نقل مکانی کر کے ایک سردار کی زیر نگرانی ترکی کے علاقے اناطولیہ میں پہنچ گئے، اور اس سردار کا نام تھا ارطغرل۔ جی ہاں، وہی ارطغرل غازی جس پر یہ پورا ڈرامہ سیریز بنایا گیا ہے۔ یہ 100 خاندان تھے اور 400 گھڑسواروں کا بڑا لشکر تھا۔ اناطولیہ کے علاقے پر اس وقت سلجوقی سلطنت قائم تھی، جو کہ اس وقت کی سپر پاور کے حملوں یعنی کہ رومی فوج اور ترتاری چنگیز خان کی اولاد کے حملوں کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ سلطان اسبیرسلان جیسے عظیم حکمران نے سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ جب ارطغرل یہاں پہنچے اس وقت بھی سلجوقی فوج اور رومی فوج آپس کے اندر لڑائی جاری تھی۔ ارطغرل نے اس وقت کمزور اور حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور سلجوقی فوج کے حکمران کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر رومیوں سے اس طرح لڑے کہ انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد سلجوقی حکمران نے خوش ہو کر اناطولیہ کی مغربی سرحدوں کو ارطغرل اور ان کے خاندان کو دینے کا فیصلہ کر لیا، جس کے بعد انہیں اپنے زیر اطاعت رہنے والا ایک اتحادی بھی مل گیا، اور ویسے بھی ارطغرل ایک انتہائی ذہین، ایماندار اور وفادار انسان تھا۔ وہ ہمیشہ سلجوقی حکمرانوں کے خلاف بغاوت پر کندھے سے کندھا ملا کر لڑتے رہے، لیکن خود کبھی بغاوت نہیں کی، کیونکہ وفاداری ان کے خون کے اندر شامل تھی
اور وہ ہر جنگ کے دوران ان کے ساتھ رہے۔ سن 1258 میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر کے صحیح معنوں میں خون کی ندیاں بہا دیں۔ اس کے نوجوانوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے اور بچوں کو قید کر لیا۔ علم و قانون کی کتابوں کو آگ لگا دی اور انہیں پانی کے اندر بہا دیا۔ اس کے بعد ایسا لگا کہ مسلمان ایک قوم کے طور پر کبھی بھی تاریخ میں اپنا کھویا ہوا مقام کبھی حاصل نہیں کر پائیں گے، مگر پھر 1258 میں ہی ارطغرل کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ یہ لڑکا ذہانت، اخلاق اور وفاداری میں اپنے والد جیسا ہی تھا اور انہوں نے آگے چل کر خلافت عثمانیہ کو قائم کیا، جس کی بنیادیں سلطان ارطغرل نے پہلے ہی رکھ دی تھی۔ ایسی سلطنت جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت یورپ اور ایشیا کی کسی فوج کے اندر نہیں تھی۔ سن 1300 کے اندر ترتاریوں نے سنجوتی سلطنت پر حملہ کر دیا، جس میں سلطان علاؤالدین مارے گئے اور اس طرح سے عثمان خود سنجوتی سلطنت کو چلانے کے لیے خود مختار ہو گئے۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر ترک سرداروں نے رومی سلطنت کے ساتھ مل کر سنجوتی سلطنت پر حملہ کر کے اسے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، جو کہ ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی، کیونکہ اس کے بعد عثمان نے ایک ایک کر کے ان کے تمام علاقے فتح کرنے شروع کر دیے۔ رومیوں نے بدترین شکست کے بعد ترتاریوں کو عثمانی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا، جس کے جواب میں عثمان نے اپنے بیٹے اور اگلے سلطان اوہان غازی کو فوج کی کمان دے کر بھیجا، جنہوں نے ترتاریوں کو ایسی عبرت ناک شکست دی کہ ان میں دوبارہ حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ سلطان عثمان کو موجودہ ترکی کے شہر بروسا میں دفن کیا گیا ہے اور ان کے بیٹے اوہان غازی نے اس شہر کا محاصرہ کر کے اسے بھی فتح کر لیا اور یہاں پر اسلام کی تاریخ و ترویج اور اسلامی قوانین کو نافذ کر دیا۔ عثمانیہ سلطنت 3 براعظموں میں پھیل گئی اور اس کی خلافت کا مرکز تھا ترکی۔ اس خلافت کے موجودہ دور کے اندر ارمینیا، عراق، شام، اردن، فلسطین، بلغاریہ، یونان، مکہ اور مصر جیسے علاقے شامل تھے۔ 1923 کی پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کی اتحادی فوجیں یعنی کہ فرانس، برطانیہ اور جرمنی وغیرہ نے سلطان کو گھیر کر ان سے ایک معاہدہ کیا کہ اگر اپنی سلطنت کو بچانا چاہتے ہو تو امن کے لیے ہماری شرائط ماننا پڑیں گی، اور وہ شرطیں یہ ہیں۔ وہ 100 سالہ معاہدہ جسے کہتے ہیں معاہدہ لوزان۔ اس معاہدے پر مصطفیٰ کمال اتاترک نے دستخط کیے اور یہ 100 سالہ معاہدہ ہو گیا۔ پہلے جنگ عظیم کے بعد برطانوی فوج نے اپنے ایک شاطر اور چالاک جاسوس کو عرب لوگوں کے اندر خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے کچھ اس طرح سے داخل کیا کہ وہ تمام دینی علوم، عرب کے رسم و رواج اور کمزوریوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس کا نام تھا لارنس۔ اس نے عربوں کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو خود کو ان کا عالم اور مینٹر بنا لیا۔ یہ عربوں سے کہنے لگا کہ کیا تمہارے اندر غیرت نہیں ہے کہ تمہارے گھر پر ایک غیر عرب لوگ حکومت کرتے ہیں، تم لوگ ان سے اپنا گھر واپس کیوں نہیں چھین لیتے؟ اور ویسے بھی ان جنگ کے دنوں کے اندر خلافت عثمانیہ بہت کمزور ہے اور اس سے بڑھ کر اچھا موقع تمہیں کبھی نہیں ملے گا۔ اس شخص کی باتوں میں آ کر آل سعود نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی اور اس وقت کے موجودہ سلطان نے یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر اور مقدس سرزمین پر خون خرابہ نہ ہو، بنا کسی شرط کے آل سعود کے حوالے کر دیا۔ اس کا نام بعد میں حجاز مقدس سے بدل کر آل سعود کے نام سے سعودی عرب پڑ گیا۔ اسی لیے سعودی عرب کے موجودہ حکمران محمد بن سلمان نے $40 ملین لگا کر ارطغرل غازی ڈرامہ کے مقابلے میں سملیکشن نار کے نام سے ایک ڈرامہ سیریل تیار کروایا، جس کے اندر ترکی کو ایک بزدل اور نااہل قوم دکھانے کی کوشش کی، لیکن یہ ڈرامہ پوری طرح سے فلوپ ہو گیا۔ تو اب پھر سے واپس آتے ہیں معاہدہ لوزان کی طرف، جس کی 100 سال کی مدت 2023 کے اندر مکمل ہو رہی ہے۔ اس معاہدہ کی شرط یہ تھی کہ ترکی کے تمام مسائل سے سلطان دستبرداری کا اعلان کرے، ان کی تمام جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، خلافت دوبارہ سے قائم کرنے پر پابندی لگا دی گئی، ترکی پر پیٹرول کی ڈیلنگ پر بھی پابندی لگا دی گئی، اس کی بندرگاہ باسفورس جو کہ انتہائی اہم ہے اور ایشیا کو یورپ سے کم ترین فاصلے سے ملاتی ہے، اس کے ایک طرف
بلیک سی ہے اور دوسری طرف میڈیٹرینین سی اسے عالمی ملکیت قرار دے دیا گیا، یعنی کوئی بھی گزرنے والے جہازوں سے کوئی بھی ٹیکس ترکی 100 سال تک اس معاہدے کی روح سے نہیں لے سکتا، یعنی کہ ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے ایک سائڈ پر پھینک دیا گیا اور مصطفیٰ کمال اتاتürk نے اسلامی ترکی کو ایک سیکولر ترکی بنانے کا آغاز کیا، جس کے بعد ہر طرف بے حیائی، شراب نوشی اور مغربی کلچر عام ہونے لگا، یعنی کہ ترکی دین اسلام سے مسلسل دور ہوتا چلا گیا۔ مصطفیٰ کمال اتاتürk نے اسلام کی مخالفت کے اندر ہر وہ کام کیا جس کے کرنے سے اسلام ہمیں روکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ترکی کو طیب اردوغان جیسے امت مسلمہ کے درد رکھنے والے لیڈر سے نوازا، جس نے کمال سمجھداری اور بنا فوج کے عدلیہ اور اپوزیشن کے ٹکراؤ سے سیکولر ترکی کو ایک اسلامی ترکی کی جانب گامزن کر دیا، اور 2023 تو صرف 3 سال ہی دور ہے جس کے بعد یہ تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور ترکی تمام فیصلے کرنے کے اندر نہ صرف خود مختار ہوگا بلکہ یہ اپنے وسائل دوبارہ استعمال کرنے پر اور خلافت قائم کرنے پر بھی اس پر قانونی طور پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، اور اسی چیز نے یورپ کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ اور یہی وہ وجہ تھی کہ 15 جولائی 2016 کو ترکی کی فوج کے ذریعے اسرائیل اور امریکہ نے ترکی کے اندر بغاوت کرنے کی پوری کوشش کروائی، مگر ترکی کی عوام نے فوج کے ٹینکوں کے آگے لیٹ کر اس بغاوت کو کچل دیا، کیونکہ یہ سازشی لوگ جانتے ہیں یہ مسلمان اگر ایک بار پھر سے ارطغرل غازی کی طرح مرد مجاہد اور سلطنت عثمانیہ کی طرح ایک بار پھر اکٹھے ہو گئے تو پھر ان کو ہر ایک ظلم اور زیادتی کا جواب دینا پڑے گا، جو ظلم یہ ایک کے بعد ایک مسلمان ملک کو تباہ کرنے کے بعد اب تک کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ انہیں بھی رومیوں کی طرح اور تارتاریوں کی طرح رون دیا جائے گا، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان اپنی تاریخ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، اس لیے اس ڈرامہ سیریل کو ختم کرنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ یہ کسی طرح سے اس کو بدنام کر کے اس کی ٹرانسمیشن روک دی جائے، جس سے یہودی لوگ بھی دنیا بھر کے اندر اپنے مہروں کو استعمال کرتے ہوئے اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے کسی بھی طرح اس ڈرامہ سیریل کو بین کرنے کی کوششوں کے اندر لگی ہوئی ہے۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ نے فتوحات اور جنگ اسلامی اصولوں پر لڑی، قیدیوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو اسلامی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں۔ انہوں نے کھوپڑیوں کے مینار نہیں بنائے بلکہ صرف ان لوگوں پر ہتھیار اٹھائے جن پر اٹھانے کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ انہوں نے ایک فتح شدہ علاقے کو اسلامی قوانین کے مطابق چلایا، اقلیتوں کو بھی برابر کے حقوق دیے، عدل و انصاف قائم کیا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، گنبد خضرا، مسجد حرام کی جدید تعمیر و توسیع، سیدنا امیر حمزہ کا مزار، مکہ تک ایک عظیم الشان نہر، آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار انوار کے گرد ایک سیسا پلائی دیوار، مکہ تک ٹرین منصوبہ، یہ تمام منصوبے خلافت عثمانیہ کے دور کے اندر مکمل ہوئے ہیں۔ دوستو، تاریخ کے اندر ارطغرل غازی جیسے بہت ہی کم حکمران پیدا ہوئے ہیں، اور ہماری تاریخ بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جب تک ہم اسلامی اصولوں کو نہیں اپنائیں گے، ہمارے پاس جتنی بھی طاقت ہو اور ہم جتنے بھی وسائل استعمال کر لیں، سب کے سب بیکار ہیں، کیونکہ جنگ صرف ہتھیاروں سے ہی نہیں بلکہ اصولوں اور حوصلوں سے بھی جیتی جاتی ہے۔ آج ہم مسلمان دنیا پر وہ عروج دوبارہ اس لیے حاصل نہیں کر پائے کیونکہ ہم مجموعی طور پر اسلامی نظام سے محروم ہیں۔ اس وقت یہ پوری امت مسلمہ پر فرض ہے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق اسلامی نظام کے نفاذ کی کوشش کر کے اپنا خود کا اتحاد قائم کر کے، جیسے یونائیٹڈ نیشنز نے مسلمانوں کے خلاف کر رکھا ہے، وہ قائم کریں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اصل تاریخ اور طاقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دوستو، جو قومیں اپنی تاریخ بلا دیتی ہیں وہ قومیں صفحاتی سے مٹ جاتی ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے گا، اور جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ حضرات تک وقتاً فوقتاً پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔